قتل تو ہو گیا ہے شہر میں، قتل تو ہو گیا ہے شہر میں، جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ لاش کیوں اٹھائی نہیں گئی؟ شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ حاضرین و ناظرین، اسلامی جمعیت طلبہ مری اور ٹیم ڈبلیو این پروڈکشن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ نہ صرف مسئلہ فلسطین بلکہ پوری انسانیت، امت مسلمہ اور عالمی ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ زمین کا ہے، شناخت کا ہے، حق اور باطل کے بیانیے کا ہے۔ یہ کوئی جغرافیائی تنازع نہیں بلکہ نسلوں کے زخم اور معصوم خون کی پکار ہے۔ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں، نہ ہی یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو پچھلے 75 سالوں سے خون سے، آنسوؤں سے، مزاحمت سے اور خاموشی کے ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ زمین کے ٹکڑوں کا نہیں، یہ مسئلہ حق کے زندگی، حق کے شناخت اور حق کے آزادی کا ہے۔ جہاں ایک طرف ایک قوم جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کی پشت پناہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرف دوسری قوم ایک ایسی قوم بھی ہے جس کو نہ مکمل آزادی ملی اور نہ مکمل ریاست۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خواب آج بھی ملبے کے نیچے دفن کیے جاتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ عالمی ضمیر اس کے اوپر کیوں نہیں جاگتا؟ کیوں حق کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ اب غلط سمجھا جاتا ہے؟ اسی کے ساتھ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دل، نیت اور تمام چیزیں صاف رکھتے ہوئے کہ شاید کسی کے لب جو ہیں وہ اس ظلم کے خلاف بول اٹھیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے پینل کی طرف بڑھوں گا۔ میرے آج کے پینل کے جو مہمان ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بڑے مشکور ہیں جناب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم اس ٹاک کو مطلب پینل ٹاک کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو سوالوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب آپ سے ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا کوئی تاریخ ہوتی ہے، تو آپ کے لحاظ سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ دینی اور تاریخی لحاظ سے کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوتا ہے؟ بہت شکریہ بیٹا۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اتنا شاندار پروگرام اس وادی مری میں منعقد کیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے تو ان کے خیالات اور ان کے ذہنوں اور ان کی زبانوں پر پہرے بٹھانے کے لیے ان کو بے شمار زنجیریں پہنائیں، ان کی یونین کی آزادی چھین لی، ان کی نمائندگی کا حق چھین لیا، اور اس کے باوجود یہ اتنے ہونہار نوجوان یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس دھرتی کا نمک ہے، یہ پہاڑی کا چراغ ہے، اور ایسے جبر کے ماحول میں انہوں نے اتنی آزاد فضا یہاں پر پیدا کی ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے، ہم تو مسئلہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے ملک میں حق خود اختیاری حاصل نہیں ہے، اس ملک میں ہمیں آزادی حاصل نہیں ہے، ہر گام پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، کچھ نگاہیں ہیں جو تعاقب کرتی ہیں، کچھ تاڑنے والے ہیں جو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ایسے میں تخلیقی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، لیکن جن تخلیقی صلاحیتوں کا اس وقت یہاں پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے والی طاقت ہے، اور یہ ضرور اس ملک کی تقدیر کو بدلے گی۔ مسئلہ فلسطین جو ہے، مسئلہ فلسطین کا آغاز سامراجی جارحیت سے ہوا تھا، جس جارحیت نے ایک صہیونیت کا روپ فلسطین میں دھارا، اور فلسطین میں دنیا بھر کے صہیونی عناصر کو جمع کیا، اور برطانوی سامراج نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اس کام کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب پاکستان بننے جا رہا تھا، لہٰذا جب پاکستان بن رہا تھا، پاکستان نے اسی وقت اس مسئلے کو محسوس کیا، اور جب قرارداد پاکستان قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے منظور کی، تو قرارداد پاکستان کے ساتھ ساتھ قرارداد فلسطین بھی منظور کی جاتی رہی، اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی جاتی رہی۔ برطانوی سامراج نے دنیا کے دو مقامات پر تنازعات کے بیج بوئے، ایک
فلسطین کی سرزمین اور ایک پاکستان کی سرزمین جہاں کشمیر کا تنازع کا بیج بویا اور وہاں فلسطین میں اسرائیل کے تنازع کا بیج بویا، اور یہ ایک ناجائز تسلط تھا، ایک ناجائز جو ہے ایک ریاست کے قیام کا بیج بویا گیا اور فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا گیا۔ اور یہ مسئلہ صرف 1948 سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور فلسطینیوں کو سلام ہے کہ فلسطینیوں نے اس ناجائز تسلط کو قبول نہیں کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست کے طور پہ قائم کی جا رہی ہے اور ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہی وہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھا جو پاکستان کی ریاستی پالیسی کی بنیاد بنی، اور جس کو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اپنی سازشوں سے اس میں تانے بانے بننے کی کوشش کی، جس پر بات ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ مسئلہ وہاں پر اس کا بیج بویا گیا۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، یہ ایک مذہبی مسئلے کے طور پہ نہیں، یہ ایک سامراجی مسئلے کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس کی مذہبی بنیادیں جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں، اس کی مذہبی نوعیت کو ابھارا جاتا ہے، لیکن یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک صہیونی سامراجی جارحیت ہے، اور دنیا پر غلبے کا جو ڈیزائن ہے اس کا ایک پارٹ ہے، جس میں اسرائیل کو ایک ایکسٹینڈڈ ریاست کے طور پہ، امریکی سامراجی ریاست کی ایکسٹینڈڈ ریاست کے طور پہ یہاں پر قائم کیا جا رہا ہے، اور صہیونیت جو ہے اس کی بنیاد ہے، اور اس صہیونیت کی بنیاد پر مشرق وسطیٰ اور اس پورا ریجن ہے، یہ جنوبی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، اس کو کنٹرول کرنے کے عزائم ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو وہاں پر برطانوی سامراج اور پھر اس کے ساتھ امریکی سامراج نے مل کر اس کام کو، اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے۔ جی اسامہ صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا علی محمد خان صاحب سے ہے کہ علی محمد خان صاحب اب یہ بتائیے گا کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے، پولیٹیکل ایشو بھی ہے، اور اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑا جائے یا پھر اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سی۔ اگر دین سے نہ جوڑیں تو پھر مجھے سرکار مدینہ آقائے نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور جگہ بتا دیں جہاں پھر امت مسلمہ جا کے اپنے لیے کوئی ریفیوج ڈھونڈے۔ مسئلہ فلسطین ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا بدن کے لیے روح۔ میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں آج مسئلہ فلسطین پہ اسرائیل کے خلاف ایک کانفرنس کی بھی مخالفت میں سن رہا ہوں کہ مری میں ہو رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی محفل تو نہیں، یہ کوئی تحریک انصاف کی محفل تو نہیں، یہ کسی اور جماعت کی تو نہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے دوستوں کو، اکابرین کو، اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے اس کو آرگنائز کیا۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ مجھے 1001% یقین ہے کہ پورے پاکستان میں الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ویژن کے ساتھ ہیں، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of ویسٹ آف یورپ۔ جب سے پاکستان بنا ہے بہت سی حکومتیں آئیں، سیاسی بھی آئیں، غیر سیاسی بھی آئیں، لیکن ایک چیز ہم میں قدر مشترک تھی۔ پینل پہ سابق وزیر اعظم عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، کسی زمانے کے طال ازما ڈکٹیٹرشپ ہو، یا علماء کرام کی جب MMA آئی تھی، جماعت اسلامی اس کا حصہ تھا، ایک صوبے میں حکومت تھی ان کی، سب کی ایک پالیسی رہی ہے، نہ کشمیر پہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے، نہ فلسطین پہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے۔ اور مجھے آج یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جو جذبہ علی کا ہے، خاقان عباسی صاحب کا ہے، امیر صاحب کا ہے، وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کا ہے۔ میں پورا اعتماد ہوں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آج جو میں نے اپنے یہاں پہ مری میں
अपने बच्चों को मसला फ़लस्तीन पे कायद आज़म का मुकदमा सामने रख के, इकबाल का विजन सामने रखते हुए देखा है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा होगा। और जिस बात की पेशन गोई है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद की हदीस में, आज लोग मजाक उड़ाते हैं, हालांकि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद की पेशन गोई की और ने कहा कि मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि मैं अगर जिंदा रहा तो अपनी जान और माल से इसमें शिरकत करूंगा, और अगर नहीं होऊंगा तो मैं अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमाए। मैं आपको देखें, मसला फ़लस्तीन 3 इसके इश्यूज हैं। ये किसी भी सूरत में अरबों का मसला नहीं है। अगर बैतुल मुक़द्दस सिर्फ अरबों का क़िबला अव्वल है तो मैं यहां से उठ के चला जाता हूं, फिर हमारा कोई मुकदमा नहीं। लेकिन अगर बैतुल मुक़द्दस हम तमाम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है तो जितना ये गज़ा के और फ़लस्तीन के याह्या सिनवार का मसला है, इस्माइल हानिया का मसला है, उतना ही अली मोहम्मद का मसला है, उतना ही शाहिद खाकान अब्बासी का मसला है, उतना ही ये मियां नवाज शरीफ साहब का, या उतना ही हाफिज मुनीर साहब या इमरान खान साहब का मसला है। ये हम सब का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह 3 भी आएगा बेटा। नंबर 2, आप मुझे बताएं, ये जो गजा में हो रहा है, इस्लाम तो बड़ी बात है, ये इंसानियत और इंसान के तमाम उन उसूलों के खिलाफ है कि आज आप मैसेकर कर रहे हैं, आप जेनोसाइड कर रहे हैं एक कौम की। आप कैसे ये कर सकते हैं? आप कैसे ये कर सकते हैं? उस पे उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होना चाहिए। अगर हमने इस्लामाबाद में 2 कॉन्फ्रेंसें की थी सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, ये तो पूरी उम्मत का मसला है। OIC पे हम तमाम जमातों को डिमांड करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब OIC की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद करें, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करें, एक स्ट्रांग मैसेज दें कि आपस के इख्तलाफात हमारे होंगे लेकिन मसला फ़लस्तीन पे पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत एक है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। और तीसरा, इसमें मैंने पहले ही कहा कि कायद आज़म के विजन पे हम हैं। मुझे याद पड़ता है आखिरी बात, शायद साहब को भी इसका आइडिया होगा, कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम आता है उस पर प्रेशर आता है इसराइल को तस्लीम करने का। हमारे वजीर आजम पे भी था, इमरान खान साहब पे भी था, उन्होंने इनकार किया। जब हमारी हुकूमत थी, और मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, देखें आज मैं अपोजिशन में हूं, मैं बातें कर सकता हूं। हुकूमत में बैठ के उस स्टैंड पे खड़ा होना जो आपका अपोजिशन में हो, यहां आपका पता लगता है। जब हमारी हुकूमत थी, 2019 की बात है, ये बात चलनी शुरू हुई कि जनाब को इसराइल का बहरी जहाज आ गया है, पता नहीं क्या आ गया है। ये सवाल हुआ हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, बतौर वजीर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मैंने खड़े होके ये बात की, और सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी की कि जो कोई शख्स पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा, यह पाकिस्तानी कौम उसकी सियासत को बहरे अरब में दरियाबुर्द कर देगी। और उसके 2-2.5 घंटे बाद फॉरेन ऑफिस का बयान आ गया कि कोई इसराइल का जहाज नहीं आया, ना कोई आ सकता है। इंशाल्लाह ना इसराइल को तस्लीम करेंगे, ना करने देंगे, ना फ़लस्तीन से एक कदम पीछे हटेंगे, और जो कुर्बानी आई उसके लिए हम तैयार होंगे। उसके लिए जो भी स्टैंड लेना हुआ हम लेंगे, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, नॉट बतौर किसी सियासी जमात के कारकुन के। और आपको मैं याद दिलाता चलूं, आखिरी इस आयत पे फिलहाल खत्म करता हूं, वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और लोगों से अल्लाह की राह में जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करना, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर इस उम्मत में कभी जहाद कभी फर्ज हुआ था, मैं समझता हूं आज से ज्यादा अहम कोई दिन नहीं है जब मसला फ़लस्तीन, जब बैतुल मुक़द्दस, गजा की कटी पटी लाशें हम सबसे ये सवाल करती हैं कि किधर हैं 2.25 अरब मुसलमान। काश अल्लाह ताला हमें कोई उम्र जैसा दे दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं आपको।
آپ نے جیسا کہا ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے، چونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت حکومت میں تھے 2018 سے 2021 کے درمیان 3 سال، اور آپ نے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ عالمی فورم تک لے کر گئے ہیں، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فورم تک لے کر جانا فلسطین کے مسئلے کو یا فلسطین کے مسئلے کا حل ہے، یا پھر اس کے لیے آپ نے پریکٹیکل کیوں کیا ہے؟ میں ایک دفعہ وہ الفاظ دہرا دوں، شاید عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ کے اندر گئے تھے کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا اور میری جان چلی جائے لیکن میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، لیکن جب وہ پاکستان آئے 3 سال بعد ان سے وزارت عظمیٰ لی گئی، آپ بھی جانتے ہیں، اور 3 سال بعد انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی میں بے بس تھا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر فلسطین کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی کیا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اپوزیشن میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، حکومت میں جب اقتدار کی ذمہ داریاں آپ پہ ہوں، میرے خیال میں صرف خان صاحب کی بات نہیں کرتا، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ میرا پکا ایمان ہے کہ چاہے میاں نواز شریف ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے کوئی آرمی چیف ہو یا چاہے خان صاحب ہوں، یہ فلسطین کا ایشو ایسا ہے جس پہ کوئی مسلمان پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ کبھی ہم پیچھے ہٹے ہیں. دیکھیں، ضیاء صاحب کا دور گزرا، کوئی آئی تھنک 9 سال کا ماشاء اللہ تھا. مشرف صاحب کا گزرا، اس سے پہلے ایوب خان کا تھا، بیچ میں سیاسی حکومتیں بھی آئیں. یہ ایشو ایسا ہے جس پہ مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ہمارا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہو یا چیف ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں، چاہے وہ خان صاحب ہوں، عمران خان میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب یا ذوالفقار علی بھٹو، یا ہمارے مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی کی اس وقت کے جو میں تو بہت عزت کرتا ہوں ان کی، قاضی حسین احمد صاحب کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا سراج الحق صاحب، یا کوئی بھی ہمارا لیڈر، کوئی پیچھے نہیں ہٹا. وہاں پہ جب عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے یہ کہا، جو اس کا ایک موٹو اینڈ تھا کہ اینڈ وی ول فائٹ. So he was not saying that Imran Khan will fight. He was saying that the people of Pakistan and Ummat Muslimah will fight for Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. اور پھر اس کی قیمت بھی چکائی، اقتدار چلا گیا. اقتدار آنی جانی چیز ہے بیٹا، آپ کا جو موقف ہے وہ رہ جاتا ہے، اور وہ موقف ہی ہے کہ چاہے عمران خان ہو، چاہے علی ہو، بیٹا آپ ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، فلسطین پہ، کشمیر پہ، نظریہ پاکستان پہ، ہمارے نیوکلیئر ایسٹس پہ، ان چیزوں پہ کبھی 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 بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلیے محمد خان صاحب، ایک اور سوال یہاں پر ہے بسط احترام، اور یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فلسطین کے لیے ہر فورم پہ جو ہے وہ، چاہے عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ پہلے نمبر میں رہی ہے، اول رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے حال ہی میں ابھی APC کانفرنس بلائی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف تو اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں فلسطین کے لیے؟ 2 باتیں میں یہاں پہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی میرے صرف ادھر آنے سے یہاں کچھ مسئلے بنے ہیں. میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا. کیا تحریک انصاف اس ملک کے لوگوں کی ریپرزنٹیٹو ایک جماعت نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کشمیر اور فلسطین کے ساتھ نہیں دھڑکتے؟ تو آج اگر علی محمد مسئلہ فلسطین پہ خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ آپ سے ڈیفرنٹ تو نہیں ہے. ہم تو سب ایک ہی نظریے کے ماننے والے ہیں. باقی جماعتیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں. جس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا ہے، بعض اوقات ہمارے لوگ آ پاتے ہیں، بعض اوقات نہیں آ پاتے. پچھلے دنوں آئین کی بالادستی کے لیے شاہد بھائی بیٹھے ہیں، ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، اس میں شاہد بھائی اور بہت سی لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہماری جماعتوں کے ہوتے ہیں، اس کو بھی نہیں ہونے دیا گیا. تو کچھ ایشوز ہمیں آتے ہیں، ہمیں بہت سی پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے بھی روکا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ فلسطین کے لیے، غزہ کے شہیدوں کے لیے جان بھی ہماری حاضر ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھر سے کوئی مقتل کو گیا. لیکن آج اگر ہمارے ہاتھوں میں اپنے ہی دیس میں فلسطین کے کاز کے لیے ہتھکڑیاں لگتی ہیں تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اور آپ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، تو اگر میں اور آپ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں تو پھر ہم آپ کو یہاں پر کیوں بلاتے؟ آپ کے پاس تو اختیار تھے، آپ پولیٹیکل لوگ ہیں، اور مطلب بیٹا میں تھوڑی سی مداخلت کروں اگر آپ کی اجازت ہو. جی تو ہمیں پارٹی پالیٹکس کے بجائے فلسطین ایشو پہ بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، میں ان کے اس کے پوائنٹ کیا، اس پہ پاکستان کا اسٹینڈ کیا ہے، اس پہ جو انٹرنیشنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، جو اس کی روزانہ کی ڈیولپمنٹس میں اسرائیل کے نئے اقدامات ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم اس طرف جائیں، وقت کم ہے جی تو بالکل معذرت میری، کوئی آپ مسئلہ ان سے نہیں. کریں سوالات. کاؤنٹر بس میں ایک بات بڑی اہم میری رہ گئی، وہ تو چلے سیاسی باتیں کرتے رہیں گے، میں کافی وقت بھی لے رہا ہوں، اور میں خیال میں شاید بھائی کو بھی موقع ملنا چاہیے، سابق وزیر اعظم ہیں.
کوئی بھی ہو لیکن عہدہ ایسا ہے, کوئی بھی شخص ہو, وہاں پہ جا کے آپ کو بہت چیزیں آپ پہ کھلتی ہیں. لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا, میں اس نوجوان نسل کو کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی اہم بات میرے خیال میں مجھے اہم لگتی ہے, آپ اس کو اپنے پیمانے پہ توڑ لیجئے گا. دیکھیں, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آج میں ایک بات کروں گا, پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ نہیں, کہ آج اگر پاکستان صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ ہم بنا پاتے, کسی کے باپ میں جرت نہیں تھی کہ غزہ میں ہماری کسی بچی کے سر سے دوپٹہ چھینتے, ہمارے بچے کو مارتے. ہم اللہ کے مجرم ہیں. ہم نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ ہمیں ایک مملکت دے دے, اس میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام نافذ کریں گے. اللہ نے صرف 7 سال کے وقفے میں, 47 میں ہم نے عہد کیا, 47 میں ملک ملا, 78 سال ہو گئے, کہاں ہے لا الہ الا اللہ کا نظام؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا 1942 میں اسی طرح کے بچوں کو, آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وفد کو, انہوں نے کہا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے, قائد اعظم کہتے ہیں, فرماتے ہیں مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ قائد اعظم کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں؟ کہتے ہیں اس کا فیصلہ تو 1400 سال 1300 سال پہلے قرآن عظیم الشان میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو جو علامہ کا شعر ہے اور قائد کا بیان ہے, اس کو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور ہوا, خدا نخواستہ مزید, اگر ہماری سینکٹی, ہمارے استحکام پہ آنچ آئی, یاد رکھنا دنیا میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. ہم نے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہے, اور اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ کشمیر یا فلسطین کی بات کر سکیں. جو قومیں ویک ہو جاتی ہیں, جو قومیں کمزور ہو جاتی ہیں, جس طرح آج کل ہم ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہمارے ہاتھ ہیں, دشمن کو پھر موقع ملتا ہے ان پہ وار کرنے کا. بہت شکریہ. جی بالکل, یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ہمیں فلسطین کے مسئلے کے لیے بات کرنی ہے, فلسطین کے لیے آواز اٹھانی ہے, تو ہمیں سب سے پہلے ایک پیج پر آنا ہوگا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, میرا اگلا سوال سابق وزیر اعظم صاحب سے ہے. چونکہ آپ سب سے بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں پاکستان کی, تو میں آپ سے بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں, اسلامک تنظیمیں, اس کے حوالے سے سوال کروں گا کہ یہ جو کردار ادا کرتی ہیں فلسطین کے لیے, جو یہ اپنا وہ نوشن لے کے جاتی ہیں, اپنا قرارداد لے کے جاتی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, کیا وہ صرف رسمی ہوتی ہیں یا پھر وہ ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں, OIC ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہے, یہ باتوں تک ہی محدود ہوتی ہیں. یہ ایک یہ نہیں کہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی پر حملہ آور ہو جائیں, لیکن وہ کم از کم اپنا موقف جو ہے, جن کی نمائندگی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. کہ OIC جب بولتی ہے تو 2.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے آگے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ آج مسلمانوں کی کیفیت ہے دنیا کے اندر, ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ میرا 56 ملک ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. ان کے سامنے 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے, 18,000 بچے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکے. بلکہ اگر آپ ذرا اپنے ذہن کو کھول کر دیکھیں کہ مسلم ممالک میں کتنا احتجاج ہوا ہے, اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ مغرب کے ممالک میں لوگوں نے کتنا احتجاج کیا ہے, تو مغرب کے ممالک کے لوگ ہم سے بہت آگے ہیں. وہاں پر جس قسم کے لاکھوں کے مجمع ہوئے, اور اس حد تک کہ UK جیسے ملک کے اندر ان کو قانون بنانا پڑا جہاں پر یہ اجازت تھی کہ آپ کوئی بات ملکہ کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں, وہاں آج آپ فلسطین کے خلاف بات نہیں کر سکتے. قانون کے خلاف ہے, مقدمہ درج ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں یہ اینٹی ٹیررسٹ کے لا ہیں, اس طرح کا لا وہاں بنایا گیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن جہاں ریاستیں اسرائیل کے ساتھ ہیں, وہاں مغرب کے عوام اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. امریکہ جیسے ملک میں جہاں ٹرمپ کھلم کھلا حمایتی ہے اسرائیل کا, جس کی ریاست حمایتی ہے اسرائیل کی, وہاں کے عوام اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. جس کا آپ نے سب سے بھرپور مظاہرہ دیکھا کہ نیو یارک جیسے شہر میں جہاں قبضہ ہے یہودیوں کا ہر حوالے سے, معیشت پر, سیاست پر, وہاں پر
ایک مسلمان جو ہے وہ پرائمری جیتا الیکشن کے اندر، میئر کے الیکشن کے اندر. تو یہ شاید ہمارے اندر وہ بےحسی ہے جس کو ہم نے دور کرنے کی ضرورت ہے. باقی ہم سارا دن باتیں کرتے رہے، 2 سال ہو گئے، بہت سے پروگرام آپ نے بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، میں نے بھی کیے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں. یہ آج مسلمانوں کی حقیقت ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ بدنصیبی ہے کہ اس قسم کا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں ہے کہ جب ایک ریاست جدید ترین ہتھیار اور مہلک ترین ہتھیار لے کر سویلین آبادی پر حملہ آور ہو. یہ نہ پہلی جنگ عظیم میں ہوا، نہ دوسری جنگ عظیم میں ہوا. یہودیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا دوسری جنگ عظیم میں، لیکن وہاں پر بھی ان پر حملہ آور کوئی نہیں ہوا. ان پر ایک ریاست تھی جس نے ان کے خلاف ظلم کیا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی ٹینک نہیں چڑھائے، کوئی جہازوں سے حملہ نہیں کیا، کوئی ان پر توپخانے سے بمباری نہیں کی، بچوں کو اس طرح شہید نہیں کیا، وہاں پر قید سے لوگ نہیں مرے. تو یہ جو آج اس 21ویں صدی میں ہو رہا ہے اور امت مسلمہ جو خاموش بیٹھی ہے، اس کا حساب تو کسی دن دینا پڑے گا. یہ آج ہماری حقیقت ہے جسے میں تسلیم کر کے ہم اتنا تو کر سکتے تھے کہ جو ممالک اسرائیل کے حمایتی ہیں ان سے تعلقات توڑ دیتے. تکلیف ہوتی ہے، تکلیف جب بھی آپ کسی ملک سے تعلقات توڑتے ہیں، خاص طور پہ جب ہماری جیسی معیشت ہو، ہمارے جیسے حالات ہوں، تو پھر تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے بغیر مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو ہم سب کو آج ذرا اپنے ضمیر کو، اپنے گریبان کو میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، چونکہ یہ UN ہی دیکھتا ہے زیادہ تر، تو بیسیکلی وہ اوور آل پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ انسانی حقوق کے پاسدار ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ فلسطین کے معاملے میں اس چیز کو کرنے سے بالکل قاصر ہے؟ مطلب ان کا پوائنٹ آف ویو کیوں ہے؟ میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیں، دنیا طاقت کی آواز بولتی ہے. جب ظلم کرنے والا طاقتور ہوتا ہے تو پھر ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں سنی جاتی. جب اسرائیل ظلم کرتا ہے تو دنیا نہیں سنے گی، امریکہ ظلم کرے گا تو دنیا نہیں سنے گی. جب کمزور کوئی ملک میں کچھ ہو جائے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ کم از کم شاید جو مقصد یہ ہے کہ بات تو کی جاتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کے سامنے بوسنیا میں ظلم ہوا، کوئی 15 سال ظلم ہوتا رہا، کوئی نہیں بولا. بالآخر انہوں نے خود مقابلہ کر کے اپنا ملک حاصل کیا. تو اسی طرح آج جو فلسطینی جو جہاد کر رہے ہیں، جو کھڑے ہیں ظلم کے خلاف، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ علاقہ جو ہے غزہ کا اسلام آباد سے چھوٹا ہے، اور اگر وہاں پر 10% آبادی متاثر ہو جائے، جہاں پر 65,000 شہید ہیں، وہاں پر تقریباً 2 لاکھ زخمی بھی ہیں، وہاں قید بھی ہے، لیکن وہ اپنا پھر بھی کھڑے ہیں اپنی جگہ. یہ تاریخ جو ہے یہ نتنیاہو کو یاد نہیں رکھے گی، یہ اسماعیل ہانیہ کو یاد رکھے گی، یہ سونیوں کو یاد نہیں رکھے گی، یہ فلسطینیوں کو یاد رکھے گی. یہ سبق ہے. اس کے علاوہ ایک لاسٹ، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اسٹوڈنٹس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں اسٹوڈنٹس کے پاس بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن ایک سوال ہے تینوں سے، تھوڑا شارٹ ٹائم ہے، اس کا جواب دیجیے گا. کہ عمومی بڑے پیمانے پہ یہاں پر ہم نے دیکھی مزاحمت ہوتی ہے جس پہ کہا جاتا ہے بائیکاٹ کا، اسرائیلی مصنوعات کا، یا پھر اینٹی پیلسٹائن، یا پھر کوئی بھی اس طرح کی جو غیر مصنوعی چیزیں ہیں ان کا استعمال بند کر دیا جائے. تو بائیکاٹ کا مؤثر اثر ہونا چاہیے، یہ مطلب بائیکاٹ کی پابندی ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بائیکاٹ اسرائیل جو ہے وہ خود تو کمپنیوں نہیں، مالک نہیں ہوتا نا. جی. تو اگر ہم یہودیوں کی بات کرتے ہیں تو تقریباً ہر دنیا کی کمپنی میں یہودی مالک ہیں یا شیئر ہولڈر ہیں. لیکن میں بات کر رہا تھا کہ آپ ان ممالک سے تعلقات توڑیں جو کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. جس طرح جب ہندوستان نے اپنا آئین بدل کے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس دن ان سے تعلقات توڑ دینے چاہیے تھے، سرحدیں سیل کر دینی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کیا، تو ہم وہ بھگت رہے ہیں معاملہ. تو آج بھی اگر ہم کچھ مؤثر قدم یہی ہوتے ہیں جو دنیا دیکھتی ہے کہ ایک ملک نے تعلقات توڑ دیے، تو اس کا اثر ہوتا ہے. جب مسلمان یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی اسرائیل کی حمایت کرے گا ہم تعلقات توڑ دیں گے، اس کا اثر ہوگا. فوج ہم شاید نہیں بھیج سکتے، ہم کوئی مالی مدد بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ہتھیار بھی نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم جو آپ کے پاس معیشت کا ہتھیار ہے،
جو سیاسی ہتھیار ہے اس کو تو استعمال کر سکتے مطلب آپ کے کہنے پہ بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بائیکاٹ. میں کہہ رہا ہوں ملکوں کا بائیکاٹ کریں, ٹھیک, مطلب یہ ان ممالک کا بائیکاٹ کریں جو کر رہے ہیں, جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے, جس طرح کا ہوا, جی جی جس طرح کوکا کا ہوا, اس طرح کے چند ہوئے ہیں, لیکن وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. جو اصل اثر ہوتا ہے وہ ان ممالک کا بائیکاٹ کریں جو کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. سامری صاحب یہی سوال آپ سے ہے کہ بائیکاٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے, بائیکاٹ کی آڑ میں اگر ریاستیں اور حکومتیں چھپنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں ایشو کو ڈائلیوٹ کریں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے وہ تو دو کون سے ممالک ہیں جس نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ سفارش کی ہے؟ پاکستان. ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے. تو بائیکاٹ کس کا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے جو خاقان عباسی صاحب نے بات کہی ہے یہی بنیادی بات ہے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں اگر کوئی نیوٹرل ہے تو وہ ظالم کے ساتھ ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی جی جی. تو پاکستان اور مصر یہ دو ممالک ایسے ہیں, پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور مصر کی سرحد ملتی ہے. یہ دو ممالک مسئلہ غزہ کے دنیا, عالم اسلام, عالم انسانیت کے سب سے بڑے مجرم ہیں, جو ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کردار ادا نہیں کر رہا اور نوبل پرائز کے لیے سفارش کر رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کے سامنے, وائٹ ہاؤس کے چاروں بلاک کی میں احتجاج ہو سکتا ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے. احتجاج نہیں ہو سکتا تو اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا. تو پاکستان کی حکومت کس کے ساتھ کھڑی؟ تو بائیکاٹ کس کا ہونا چاہیے؟ پاکستانی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ ہے مسئلہ. اور وہ تو دیکھیں, عوام تو اپنی سطح کے اوپر بچوں میں کلچر ڈیولپ ہوگا نا یہ, لیکن اس وقت تو ایمرجنسی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, قتل عام ہو رہا ہے. 65,000 نہیں, برطانیہ کے ایک ادارے نے جس نے پہلے یہ بتایا تھا کہ 1,80,000 انسان وہاں ہلاک ہو چکے ہیں, اب اس نے نئی رپورٹ یہ شائع کی ہے کہ 3,60,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. اور اتنی بدترین ہولناک اموات وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بارود برسایا جا رہا ہے, آگ برسائی جا رہی ہے, دنیا کے بدترین ہولناک ترین جو ہے وہ بموں کا تجربے کیے جا رہے ہیں. اور بھوک اور غذا اور پانی اور رہائش, اس کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. 1 گھنٹے میں غزہ میں جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, دوسری عالمی جنگ میں بھی 1 گھنٹے میں اتنے لوگ قتل نہیں ہوئے جتنے غزہ میں شہید ہو رہے ہیں. اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, سارے تماشائی بنے ہوئے کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر مصر وہاں پہ غزہ نہیں جانے دے رہا تو مصر مجرم ہے یا نہیں ہے؟ رفح کا بارڈر کس کے پاس ہے؟ اور جب مغربی دنیا کے عام خواتین فلوٹیلا لے کر وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ حکومتیں اور یہ ریاستیں کیا ہیں؟ یہ کیا موم کی ناک ہیں یہ؟ تو اس لیے مسئلے کو ڈائلیوٹ نہ کریں. جنرل باجوہ کے بارے میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے بارے میں حکومتیں کیا کہتی ہیں. اور یہ جو ہماری حکومتیں ہیں اس وقت, ایک پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, فورن منسٹر, ڈیفنس منسٹر یہ کمرے سے باہر بیٹھے ہیں, اور ملک اور فلسطین اور ایران کے مسئلے کے اوپر ہمارے سروسز کی چیف امریکی صدر سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ قوم جاننا چاہتی ہے. کیوں امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے اور ڈی چوک پر اور پارلیمنٹ کے سامنے پاکستان کی قوم احتجاج نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ کیوں یہ حکومتی سطح کے اوپر یہ اقدامات نہیں ہوتے؟ کیوں پاکستان عسکری اور سفارتی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی جب عسکری سطح پہ, ریاستی سطح پہ حکومتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں, قتل عام کا ساتھ دے رہی ہیں, جینوسائیڈ کا ساتھ دے رہی ہیں, تو مظلوم کے ساتھ ریاستیں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ تو نہیں کھڑی ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہی. یہ 100% پاکستان کے 100% عوام اس طرف کھڑے ہیں, اور پاکستان کا جو ایک ظالم اور بے حس اور جو سفاک ترین طبقہ ہے حکمرانوں کا, جو بمشکل جو ہے
جو 0.5% بھی نہیں ہوگا وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح سے عملاً کھڑا ہوا ہے. اس لیے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. یہ ہے مسئلے کی بنیادی جڑ. اور میں اس کی ایک وجہ اور آپ کو اور بتاؤں کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو قوم کو غلام بنایا گیا ہے, یہ جو ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہو رہا اور یہ جو مغربی دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, نیو یارک یونیورسٹی میں, وہاں کے پریزیڈنٹس نے ریزائن کیا ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو نکالا گیا ہے تعلیمی اداروں سے, وہاں کے پروفیسرز کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, لیکن وہ لاکھوں کی تعداد میں ہر ہفتے نکلتے ہیں اور ہر ہفتے خود سے نکل کر لندن کی شاہراہ ہو, فرانس ہو, پیرس ہو, نیو یارک ہو, واشنگٹن ہو, سب جگہ احتجاج ہوتا ہے. لیکن اس مسلم دنیا میں, جس کو مسلم دنیا کے اندر یہاں لوگوں کو اس طرح سے غلام بنا لیا گیا ہے اور ان کی سیاسی آزادیاں چھین لی گئی ہیں اور ان کے جمہوری حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور ان کی سوچ پر, ان کے ذہنوں پر, ان کی آزادیوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں, اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول کر لیں گے. دنیا ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ غزہ کے مسئلے نے پوری دنیا کی سیاسی ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا ہے. پوری انسانیت ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے. اسرائیل کل تک مظلوم تھا, آج پوری انسانیت کے سامنے ظالم بن چکا ہے اور پوری انسانیت اس وقت غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کمیونسٹ ہو, مسلمان ہو. مغربی دنیا میں مسلمان کتنے فیصد ہیں؟ جو کچھ وہاں پہ لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں, غیر مسلم لوگ نکل رہے ہیں اور مسلم دنیا کے عوام کو جو ہے زنجیروں کے اندر جکڑا جا رہا ہے. لہٰذا یہ کھیل نہیں چلے گا. بائیکاٹ مسلم دنیا کے حکمرانوں سے شروع ہونا چاہیے اور ان تمام اشیاء تک جانا چاہیے کہ جو ان حکمرانوں کو سیاسی اور معاشی طور پہ فائدہ پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ سوال بڑا اچھا آپ نے اٹھایا ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی حکومت کا نمائندہ آنے کو تیار بھی نہیں تھا اور وہ اس جواب سے عموماً بھاگتے ہیں اور وہ آج آئے بھی. میں اس کا جواب جو آپ نے بوائے کاٹ کی بات کی ہے نا, وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فائن ان لو اینڈ وار. اٹس اے وار. دے کلنگ اس, دے کلنگ اور فیوچر جنریشن. علی بھائی قتل عام ہے یہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نو دائی اینیمی. جنہوں نے کوئی ملٹری وار پہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا, ان کو پتا ہوتا ہے, وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانو. وہ کیا قوم ہوگی جو اپنے دشمن کو ہی نہ پہچانے؟ 1969 میں پیرس کی سوربون یونیورسٹی میں اسرائیل کا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون, آپ جا کے آج گوگل کیجئے گا, یہ بچیاں بیٹھی ہیں, بچیاں زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں ان معاملات میں. 1969 میں پیرس میں سوربون یونیورسٹی میں اسرائیل کا پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون آ کے یہودیوں کو صرف نہیں, صہیونیوں کو, جیوز کو نہیں, زائنسٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان از اوور اینیمی. کہتا ہے پاکستان, اس کے الفاظ ہیں پاکستان از دا آئیڈیولوجیکل آنسر ٹو اسرائیل. وہ ہمیں دشمن کہتا ہے. کب کہہ رہے ہیں؟ 1969. اور پھر آگے کہتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو عسکری اور فکری, دو لفظ کہتا ہے, ہم نے اس کو آئیڈیولوجیکلی اور ملیٹریلی نہیں آگے بڑھنے دینا. اور پھر کہتا ہے کہ اس کام میں یعنی پاکستان کی تباہی کے لیے ہمارا فطری حلیف کون ہے؟ کہتا ہے انڈیا, بیکاز اٹ واز ڈیمارکیٹڈ, توڑ کے پاکستان بنایا گیا. یہ وہ کہہ رہا ہے, ہمیں دشمن کہہ رہا ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم فلانا. دیکھیں قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ سوال میں نے اپنے بھائی ہمارے حکومت میں جو بیٹھے ہیں کوئی دشمن نہیں ہے, لیکن ہم اختلاف کا تو حق رکھتے ہیں. میں نے نقطہ یہ رکھا کہ اسرائیل اگر غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو یہ چھلانگے وہ امریکہ اور ٹرمپ کی شے پہ مار رہا ہے. آپ کس بنیاد پہ اس کو پاکستان کی حکومت نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہی ہے؟ کیا آپ غزہ میں اسرائیل کی جو کلنگ ہے جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ بالکل نہیں. تو حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ وقت گزر جائے گا, یہ قوم سوال پوچھے گی کہ جب غزہ میں مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے تھے, خواتینوں کو بے عزت کیا جا رہا تھا, اور جب وہاں دادا کی عمر کے لوگ جب ان کے سامنے پوتوں کو شہید کیا جا رہا تھا,
اور وہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ہم شکوہ کریں گے. آج میں یہ نہیں کہتا, میں کبھی بھی میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی وقت کا قاضی مفتی نہیں ہوں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے, شاید ہم وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے, اس لیے کبھی طوفان, کبھی زلزلہ, کبھی کیا. کیونکہ صرف پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر طاقت ہے, پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں, اور ہم نے کچھ بھی نہ کیا. فلسطین میں لوگ مرتے رہے, ہم نے کچھ بھی نہ کیا. ہمیں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد نہ آئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, مفہوم ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آج اگر ہمارا دل فلسطین اور غزہ کے لیے رو رہا ہے, آج اگر ہم یہاں مری کے جی پی ہاؤس میں یہاں اوپر جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ اوپر آرٹ کونسل میں, ہم سیر کے لیے نہیں آئے. بہت سے لوگ سیروں کے لیے آتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ ہم سب کچھ چھوڑ کے آج فلسطین کے لیے یہاں اپنے بچوں کے, اپنے بیٹیوں کے کال پہ آئے کہ ہمارے بچے آج یہاں فلسطین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی پارٹی مقدم نہیں ہے, کوئی اجلاس آج مقدم نہیں ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ایک سائڈ پہ رکھ کے لوگ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہے. کیا ہے یار, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں نکلو گے, اللہ حفاظت کرے گا. تو نہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کوئی پاس ہے, نہ قائد اعظم کی کسی بات کا کوئی پاس ہے, نہ کوئی اللہ کا. اللہ کیا کہتا ہے؟ چلے اس آیت پہ اس کو کلوز کرتے ہیں. یس آئی ایم ان فیور آف بائیکاٹ. جس چیز سے اسرائیل ہٹ ہوتا ہے گو فار دیٹ. لیکن یہ آیت نہ بھولنا, پاکستان کے حکمرانوں, the rulers of the Muslim Ummah, don't forget those who can't raise voice against the Israeli oppression because you fear that you will be dethroned, you fear that you will not be given your right to rule the nation upon whom you are ruling. That nation is against Israel. That nation is with Muslim. That nation is with Gaza, the Palestinians. So don't listen to me. The rulers of the Muslim Ummah, including the rulers of Pakistan, listen to Quran. What Quran says, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے, the meaning is, don't give your heart to the Christians and the Jews and those who are the disbelievers. Islam doesn't say that don't have relations with them. Allah says don't give your friendship, your heart to them, because they will never befriend you unless and until you leave your religion. And Allah says that after the message has come to you, that stand for the right and stand against oppression, still you stand with oppression, then Allah says that مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. You will not find anybody who will come to your rescue. You will not find anybody who will come to your help. So fear God, fear the Almighty. اللہ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے مت بناؤ یہود و نصاروں کو اپنا دوست. یہ تب تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی ملت چھوڑ کے ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. اور اللہ کہتا ہے کہ بعد از میری ہدایت کے پھر بھی اگر تم اپنی اس گمراہی سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا, نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا, نہ تمہیں کہیں سے مدد آئے گی, نہ کوئی نصرت آئے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ بائیکاٹ کے حق میں ہیں آپ. اس کے بعد کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا, بلکہ میں آپ کے بیچ میں آ جاتا ہوں, اگر کسی بچے کا کوئی سوال ہے, آپ کے مینٹورز آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, فلسطین سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے, پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہمیں تو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے بیٹھے اس حوالے سے ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور دنیا کے 56 اسلامی ممالک ان کے مجرم بن کے بیٹھے ہیں اور تماشائی بن کے بیٹھے ہیں, ہم ان کی کس طرح سے مدد؟ چلے میں سبھی چھوٹا جواب دینے. بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم فلسطین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں, یہ ہم سب پہ سوال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان سے اس کی وما ملکت ایمان, آپ کے ہاتھ کے نیچے جو مال ہے اسی کا پوچھے گا. آپ سے پورے پاکستان کا بیٹا نہیں پوچھ سکتا. شاہد صاحب سے ان کے جو ان کے زیر اثر لوگ ہیں, امیر صاحب سے ان کے, مجھ سے وٹ وی کین ڈو از کہ حکومت پاکستان کا اپنا ایک رول ہے. ہمیں اپنی حکومت سے سوال کرنے چاہیے جس طرح ہم آج کر رہے ہیں. میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا. سوشل میڈیا پہ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں. اپنی جس بھی سیاسی جماعت کا آپ کا تعلق ہے, جس بھی سیاسی جماعت میں ہے, اس وقت تو جماعت اسلامی کے زیادہ بچے ادھر یا فالوورز بیٹھے ہیں, لیکن اور بھی لوگ ادھر ہوں گے. لیکن یہ آواز جدھر میری پہنچ رہی ہے وہ تو نون لیگ, پی ٹی آئی سب سن رہے ہیں. آپ
अपनी जमात ना छोड़ें। मैं नहीं कहता पीटीआई में आओ, मैं नहीं कहता ज़ाहिर जमात इस्लामी में चले जाओ, जिस जिस जमात में हो अपनी जमात में रहते हुए मसला फ़लस्तीन के लिए और मसला कश्मीर के लिए अपनी लीडरशिप पे प्रेशर बढ़ाओ, उनको कहो कि तुमने उसकी आवाज़ क्यों ना उठाई। और पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके हल्के में कोई कैंपेन के लिए आता है, सिर्फ अपनी नाली गली का ना पूछना, सिर्फ अपनी नाली गली का ना पूछना, सिर्फ अपने ट्रांसफार्मर अपने बेटे की नौकरी का ना पूछना, ये ज़रूर पूछना कि जब तुम इक़्तिदार में थे तुमने ख़त्म नबूवत पे बात की, तुमने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात की, तुम मसले फ़लस्तीन के लिए खड़े हुए, तुम मसले कश्मीर के लिए खड़े हुए, तुम कायद के विजन पे, दो कौमी नज़रिए पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़े हुए। तो मेरी बात का मकसद ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता, ना बड़ा कॉज, यार जो कर सकते वो तो करो। अगर आप अभी जाके नेतन्याहू पे हमला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यू कैन मेक अ पोस्ट, एटलीस्ट यू कैन टॉक विद पीपल। आई अप्रिशिएट जिन लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा किया है, ये आपके मैं कहता हूँ 1,00,000 रकातों से ये बहुत बड़ा काम है जो आप मसले फ़लस्तीन के लिए आपने कौम को, यहाँ लोगों को इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी एफर्ट है सर, ये एफर्ट है आपका, ये आना इधर एफर्ट है जी। आप बच्चे जो इधर आए हैं ये एक एफर्ट है, आप इस वक्त गजा के साथ खड़े हैं, आप इस वक्त हुसैनी सफ में खड़े हैं। मेरी आखिरी बात, फिर मैं आगे अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट को देता हूँ माइक। मेरी एक बात याद रखिएगा, हम यजीदी फिक्र के नहीं हैं, हम हुसैनी फिक्र के हैं। जिंदगी में जब भी जहां रहना, देखना हुसैनी फिक्र के साथ खड़े रहना, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मरी पर से जो है वो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपने साथ मेंशन करना है कि आप सवाल किससे कर रहे हैं। और मेरी गेस्ट से गुजारिश है कि थोड़ा टाइम कम लें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आगे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हैं। तो अगला सवाल मैं बैक एंड से लेना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट प्लीज। मैं इस सवाल के जवाब में हम बकिया दो हजरात भी अगर बात कर लें तो मैं इस मसले पे ये कहना चाहता हूँ, हम क्या कर सकते हैं। हमारी सिचुएशन ये है कि हम भी गुलाम हैं। गजा के लोग आज़ाद हैं, उन्होंने ग़ुलामी कबूल नहीं की, हम ग़ुलाम हैं। और हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने घर को ठीक करें, अपने मुल्क को ठीक करें। ताकत का मुकाबला ताकत से होगा, रियासत का मुकाबला रियासत से होता है, फ़ौज का मुकाबला फ़ौज से होता है। लेकिन जो पाकिस्तान में सियासी क़यादत है, जब तक वो अवाम की नुमाइंदा सियासी जमहूरी क़यादत नहीं होगी और जब तक यहाँ जमहूरी आज़ादी नहीं होगी, हम गजा और फ़लस्तीन के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे, कश्मीर के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेरी राय तो यह है कि गजा के मसले को और कश्मीर के मसले को दुरुस्त करने के लिए, हल करने के लिए पाकिस्तान को अपने घर को ठीक करना होगा, अवाम को अपने मुल्क को ठीक करना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अवाम को सड़कों पर आने के अपने हक़ एहतजाज को इस्तेमाल करना होगा। और जो जालिम और जबर के हथकंडों के जरिए हमें इस एहतजाज की ताकत से और इस जमहूरी आज़ादी से रोक रहा है, उसको पहचानना होगा और उनको अपने लिए नाकाबिल कबूल बनाना होगा। पूरी कौम को तमाम सियासी वाबस्तगियों और पार्टियों से बालातर होकर इस एक नुक्ते के ऊपर आगे आना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि जो हमारा हुक्मरान टोला है, इसको जो है, इसको अब मजीद इसको बर्दाश्त करने की जो सकत है वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि कल जो क़यामत के दिन जिसके बारे में अभी कहा अली भाई ने कि अदालत लगेगी आखिरत में, और ये अहद गजा है, अहद गजा की अदालत आखिरत में भी लगेगी और दुनिया में लग चुकी है। इस अदालत में अपने आप को तारीख की सही सिमत में या यजीद के मुकाबले में हुसैन के साथ खड़ा रखने के लिए हमें अपने मुकामी हुसैनों के मद्दे मुकाबिल, मुकामी यजीदों के मद्दे मुकाबिल हुसैनी किरदार इस मुल्क में अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल प्लीज, और मेंशन कर दीजिएगा किससे आप सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल अमीर साहब से और बासी साहब से है कि मालिक फ़लस्तीन मतलब जवाब दे दिया है उसामा साहब ने कि वो आज़ाद नहीं है, उनकी मईशत आज़ाद नहीं है, वो खुद आज़ाद नहीं है, ये एक हकीकत है। तो जब भी आप खड़े होते हैं तो फिर कीमत अदा करनी पड़ती है, तो हम कीमत अदा करने से कासिर हैं, इतनी बात है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन हम यहाँ गर्ल्स में से ले लेते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है आगे आ जाएं प्लीज। वैसे एक बात इसमें जो आज़ाद वाली बात है ना, आप कीजिएगा सवाल,
اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ وہ قوم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی جس کو اپنی غلامی کا شعور نہ ہو. تو اپنی غلامی کو محسوس کیجئے کہ ہم غلام ہیں. ہم کیوں نہیں اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ساری سرگرمیوں اور اپنے معاشرے کو جو ہے آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. بس اس غلامی کو کے احساس کو زندہ کیجئے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہمیں غلام بنا لیا گیا. احساس ضیاء ہی نہیں ہے. جی بیٹا علی محمد. ہاں انڈیا جیسے اتنے بڑے طاقتور ملک کی شکست اکیلے دے سکتا ہے تو اسرائیل اور وہ فلسطین کی آزادی کے لیے پہلا قدم کیوں نہیں اٹھا؟ فلسطین کی آزادی کے لیے پہلا قدم تو اٹھ چکا ہے. وہ آج سے 78 سال پہلے غلام رسول محمد علی جناح نے اٹھایا. ہم گمراہ ہیں, ہم اس راستے کو چھوڑ چکے ہیں, لیکن آج میں بہت مطمئن ہوں. میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں, ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور وہ پیج کیا ہے؟ ہم مسئلہ فلسطین پہ غزہ کے شہیدوں کے ساتھ ہیں. قدم جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, جس طرح آپ کو سابق وزیر اعظم نے بھی بات کی کہ شاید اس وقت یہ ممکن نہ ہو کہ ہم اپنے جہاز بھیج کے تو اسرائیل پہ حملے کر دیں. حالانکہ آپ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ آواز اٹھائیں, مسلم امہ میں آواز اٹھائیں. یہ جو ہمارے جہاز سرکاری سیروں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں, کیا امر مانے ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ کم از کم 55 یا جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان کی کیپٹلز کو ایک ایک بار ٹچ کر لے فلسطین کے لیے کہ میں مسئلہ فلسطین پہ یہاں آیا ہوں حکومت پاکستان اور 25 کروڑ عوام کا پیغام لینے, کہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین پہ پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر ہم صرف امت مسلمہ میں ایک راؤنڈ ہی ہمارا وزیر خارجہ لگا لے, اسلام آباد میں ایک OIC کانفرنس ہی کر لیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا, میں نہیں کہتا کوئی ہم سے کم مسلمان ہے, میں سمجھتا ہوں سارے ہم سے بہتر ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ کا عہدہ بڑا اہم ہوتا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا وزیر خارجہ, آپ کا ڈیفنس منسٹر, آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کا صدر اگر وہ اپنی ہر دوسری تیسری گفتگو میں, اپنی ٹویٹس میں وہ فلسطین اور غزہ کی بات کرے گا, یقین کیجیے گا اس کا اثر ہوگا. ہاں ایک دن میں شاید نہ ہو, لیکن ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا. اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا, وہ قدم تو آپ اٹھا چکی ہیں بیٹا, وہ آپ اٹھا چکی ہیں. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. بہت شکریہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی بیٹا. ٹھیک. دیکھیں بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 کے حکمران ہیں, یہ آپ کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں, یہ ان کے نمائندہ ہیں جنہوں نے یہاں پر ہم پر انہیں مسلط کیا ہے. ہم پر انہیں کس نے مسلط کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. تو یہ انہی کا کام کریں گے نا, تو ان سے امید نہیں رکھیں آپ. ہم اس فارم 47 کی حکومت کو, اس کے جعلی وزیروں کو, اس کی جعلی پالیسیز کو, اس کی 26ویں ترمیم کو انکار کر دیں, اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پوری قوم کو ہر شہر میں سڑکوں کے اوپر آ کے فلسطینیوں کے حق میں جو ہے آواز بلند کرنی چاہیے. اسٹریٹ پاور, یہ جو اسٹریٹ پاور ہے نا, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس سے بائیکاٹ بھی ہو جائے گا, اس سے یہ جتنے آڑے ترچے لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ بھی سیدھے ہوں گے اور ہمارے سروں سے یہ اتریں گے. تو عوام کو تمام بڑے شہروں میں اپنی جمہوری آزادی کا حق استعمال کرتے ہوئے تمام پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں غزہ کے حق میں اس اسٹریٹ پاور, کروڑوں کی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور یہ ہے پالیسیز کو ٹھیک کرنے کا عمل. اور ایک بات اور میں کہہ دوں علی بھائی سے, بھائی جب 1900 اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل کی, تو کیا پاکستان کے پائلٹ وہاں پہ اہل عرب کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے؟ کیا گئے تھے پاکستان کے پائلٹ وہاں پہ لڑنے کے لیے؟ تو لہٰذا یہ بات نہیں کہنی چاہیے. کھل کر پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ
کہ عسکری امداد ہونی چاہیے، سیاسی اور سفارتی امداد ہونی چاہیے، اور جو ان کو غزہ میں جو مظلوموں کو غذا کی، پانی کی جو بھی چیز ہے، ورنہ اس مصر کا پوری دنیا کو اس مصر کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جس نے رفح بارڈر بند کیا ہوا اور وہاں پہ غذا نہیں جانے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل کی کیا شکایت کرے؟ بہت شکریہ سر۔ اچھا ٹائم کی کمی ہے تو بس ایک لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد کوئی کوشچن ایڈ نہیں ہوگا، ایک لاسٹ کوشچن ایڈ ہو، مینشن کر دیجیے گا کہ اس سے پوچھیں گے آپ سوال۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کوشچن۔ پہلا سوال تو آپ تینوں حضرات سے ہے۔ جیسا کہ آپ تینوں حضرات تو ماشاء اللہ سیاسی افراد ہی ہیں، ہم سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب نے تقریباً سب کو ہی مینشن کیا اور سب کے بارے میں بات کی، لیکن جو جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن صفحے اول پر رہی، فلسطین کے حوالے سے بات ہو یا سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے وہ صفحے اول پر رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو کیوں نہیں مینشن کیا، ان دونوں کو؟ اچھا دوسرا سوال ہے جو میرا، وہ ایک تو شاہدہ خانم عباسی صاحب سے ہے، میں بھی عباسی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال میرا محمد علی خان صاحب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے مومنوں کے بارے میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تو دونوں حضرات ہی اقتدار میں رہے ہیں، تو آپ کا کیا رول ہے اس حوالے سے؟ یہ ٹاک شو نہیں ہے کہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، آج فلسطین کی بات کرنی ہے۔ ہمارا وہی رول جائز جو آپ کا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کا رہا ہے، جو پاکستان کی حکومتوں کا رہا ہے، چاہے یہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، ایوب خان ہو، جو بھی ہو، ہماری محکومیت آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ دوسروں سے قرضے مانگ کر خرچے کرتے ہیں تو پھر آپ بولنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان بولنے کے قابل نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ یہی اسامہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہی علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ہم آج اگر بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اگر انگریز نکل سکتے تو پاکستانی کیوں نہیں باہر نکلتے؟ کیوں جماعت اسلامی کو نکالنا پڑتا ہے؟ کیوں پی ٹی آئی کو نکالنا پڑتا ہے؟ تو ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے۔ ان کے اندر شعور ہے، ان کو ظلم ہوتا نظر آتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں ہوتے، ہم گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم آج بولنے سے بھی قاصر ہیں، آج ہم احتجاج کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات ان پہ، یہ سیاست نہیں ہے۔ ہم آج یہاں آپ کی تعریف کرنے نہیں آئے تھے۔ یہ جماعت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، وہ مدد کر رہی ہے، یہ آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ اس کی تشہیر ضروری نہیں ہوتی، تعریف کرنے کا مقصد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میرے حال سے اتنا کافی ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا۔ میں ایک چیز کا، چونکہ اس سے تھوڑا سا کنفیوژن پھیلتا ہے، میں ایک چیز جس کے بارے میں کہا گیا نا قرآن کریم نے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بناؤ، قرآن کریم نے ایک اور بات کی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اور قرآن کریم نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ آؤ ہم اور تم مل کر اللہ کی حکمرانی کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو نقطہ اتفاق ہے نا، تو ہم نقطہ انتشار پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نقطہ اتفاق پہ کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سامراجیت کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، اور اپنے قومی انتخابات میں جس طرح سے فرانس اور امریکہ اور برطانیہ، ان 3 بڑے ملکوں میں قومی انتخابات ہوئے ہیں، اور تینوں میں فلسطین کا ایشو ٹاپ 3 ایشوز میں رہا، غزہ کا ایشو۔ ہمارا ملک اتنا بدنصیب ملک ہے کہ یہاں غزہ کا ایشو انتخابی ایشو کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ یہ عزم پیدا کریں کہ ہم اپنے انتخابی، اگر اولن تو یہاں انتخابات اب شاید کبھی بھی آزاد اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوں، یہ بات طے ہو گئی ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس ملک کے ٹاپ 3 ایشوز میں غزہ کے ایشو کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہیے۔ بیٹا جس نے سوال کیا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا، کدھر چلے گئے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محسن، اس طرح ہے نا، دیکھیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، یوں تو آپ عباسی ہیں، میں خٹک ہوں۔ کبھی آپ نے سنا میں نے خٹک کا نام یوز کیا؟ نو، آئی ایم مسلم، آئی ایم پاکستانی، دیٹس انف فار می، ٹھیک ہے جی۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہم پہلے مسلمان بنے، پھر پاکستانی بنے، پھر بنیں گے خٹک، عباسی، قاضی، پتہ نہیں کیا کیا۔ میری پہچان کیا ہے؟
یہ دس از مائی. تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپریشیٹ کیا. آپ شاید بیٹا تھوڑی دیر سے ہیں. جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اپریشیٹ کیا, اور میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ امت کے مسائل پہ جماعت اسلامی شاید سب سے تگڑا سٹینڈ لیتی ہے, کھڑی ہوتی ہے. میں بطور تحریک انصاف کے ممبر کے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ہم سب, ہمارا مل کر کاز ہے. 13 سے 18 تک ہم اکٹھے نہیں تھے ادھر صوبے میں, تو آج سیاسی محفل ہی نہیں ہے, کیا سیاسی بات کریں. ہاں, آپ کا ایک سوال بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تو سٹیج پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. اس کا مقصد یہ ہے آپ کی بڑی بڑی باتیں کریں. جب اقتدار میں تھے تو کیا کیا؟ میں علی محمد, میں نے پہلے بھی بطور فیڈرل اسٹیٹ منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان بغیر کسی سے اجازت لیے سینٹ آف پاکستان میں جب مجھے اطلاع ملی کہ کسی جہاز کی آمد ہے, کوئی افواہ چل رہی ہے کہ اسرائیلی جہاز پاکستان کے لنگروں پہ لنگر انداز ہو گیا, بطور پاکستان کے وزیر کے میں نے کہا کہ جو پاکستانی سیاستدان پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے گا, یہ پاکستانی قوم اس کی سیاست اور اس کو اٹھا کے بحر عرب میں اپنی سیاست سمیت بحر عرب میں دریا برد کر دے گی. تو اس سے بڑا سٹینڈ اور کیا لیں بھائی. بہت شکریہ. اچھا, اس کے بعد ہم اپنے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. ڈیبیٹ آپ نے سنی, پینل ٹاک آپ کے سامنے تھے, اور پاکستان کے مایہ ناز لوگ جو آپ کے سامنے, انہوں نے ایکسپیرینس لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سیاست کے لیے اور ان کاموں کے لیے وقف کی ہے, ان کی جو بات ہے ہمارے لیے معتبر ہے, قابل احترام ہے. اب نیکسٹ جو فیصلہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے. ایک طرف آپ نے پہچاننا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو اس وقت معصوم لوگوں کا خون نچوڑ رہی ہے, اور دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جو صرف اپنے حق کے لیے اپنی جانیں دے رہی ہے اور اس سے جانے دینے سے بھی گریز نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے میں یہ فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ درندگی کا ساتھ دیں گے یا پھر آپ کسی محسن کسی مطلب ایسے لوگوں کا جو قابل رحم لوگ ہوں ان کا ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنے پینلسٹ کا, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ان کی کچھ مصروفیات تھیں اور وہ ابھی لٹرلی یہاں سے باہر سے آئے تھے, اور ان کی مصروفیات تھی, اس کے باوجود انہوں نے صرف اور صرف مری کے طلباء کے لیے وقت نکالا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب, چونکہ اس وقت ان کی بھی کچھ ذاتی مصروفیات تھی اور ہمارے انسسٹ کرنے پر انہوں نے صرف پیلسٹائن کاز کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. اور اسپیشل تھینکس کے پی کے سے اور نوجوانوں کی بھی مجھے میسیجز آئے ہیں کہ علی محمد خان صاحب کو کیونکہ پسند کیا جاتا ہے, یوتھ کے اندر کریز ہے, پایا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ نے ٹائم دیا, اسپیشل کے پی کے سے آئے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور بس اسی عزم کے ساتھ کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ آواز بلند کرتی رہی ہے فلسطین کے حق میں, ہر فورم پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ نے جانیں بھی دی, اسلامی جمعیت طلبہ نے جیلیں بھی کاٹی, اور اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت سے مشکلات فیس کیے. ایک مینشن کر چکے ہیں علی محمد خان صاحب اس سے پہلے یہاں پروگرام کے حوالے سے بھی, وقتی اس کو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, نہ تو یہ سیاسی موقع ہے نہ ہی یہ سیاسی گفتگو ہے, مگر مشکلات اس پروگرام کو کرنے میں بھی آئی ہیں. لیکن الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے جو وعدہ کوثار کے طلبہ کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا ہے, اور ہمارا شو جو ہے وہ آج پائے تکمیل تک پہنچا ہے. اسی کے ساتھ میں ہیومن اینڈ ہیومینٹیز کے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ تمام طلبہ اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص ناظم اسلامی جمعیت طلبہ مری مقام برادرم شہریار مسعود سے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اسٹیج دیا, اور اس کے ساتھ ٹیم وائٹ نائز پروڈکشن جو کہ آئی ہے, جس نے پورا شو تیار کیا ہے, اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.